اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت سے ساتھی اسرائیل کے حالیہ واقعے سے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ FIA کی ویب سائٹ پر جو اسرائیل کے شہریوں کو پاکستان میں آنے کی مشروط اجازت دی گئی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا چیزیں چل رہی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ مسئلہ انتہائی اہم بھی ہے، حساس بھی ہے، اور یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کچھ عرصے سے مسلسل مذہبی معاملات کو بار بار چھیڑا جا رہا ہے۔ گویا ایک طرح سے یہ ٹیسٹ کیس ہو، کبھی کوئی آسیہ مسیح کا کیس اٹھا، پھر قادیانیوں کا مسئلہ اٹھا، پھر غیر مسلموں کے اسلامیات پڑھانے کا مسئلہ اٹھا، پھر اسرائیلی طیارے کا مسئلہ اٹھا، ابھی یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اسرائیلی شہریوں کو اجازت مشروط دے دی گئی، اور جب FIA سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ ہم سے غلطی سے ہوا ہے۔ اب پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلطی کیسے ہو گئی۔ اسرائیل وہ ملک ہے جس کو پاکستان نے ملک تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام ملکوں کے لیے کارآمد ہے۔ جب پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا تو وہاں کا کوئی شہری کس قانون اور کس آئین کے تحت پاکستان آ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بلا وجہ حکومتی ترجمان بنے ہوئے ہیں اور اس کی غلط تشریح اور توجیہ کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اسرائیلی شہریوں کے پاس دوہری شہریت ہے، یا اس کے پاس اسرائیل کی شہریت بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے، تو وہ یہ جو ڈالا گیا ہے ویب سائٹ پر، یہ ان اسرائیلی شہریوں کے لیے ڈالا گیا ہے جو کسی اور پاسپورٹ کے ذریعے امریکہ کے یا انگلینڈ کے کسی اور پاسپورٹ کے ذریعے پاکستان آئیں، تو ان پر مزید سختی کرنے کے لیے یہ ڈالا گیا ہے اس کا نام۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ FIA خود اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہے۔ خود FIA نے جس ادارے کی ویب سائٹ پہ یہ چیز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلطی نہیں ہوئی، ٹھیک ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود کہہ رہا ہے کہ میں نے غلط کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ادارہ اعتراف کر رہا ہے، اور ادارے نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو ہٹا دیں گے، لیکن ابھی تک اسرائیل کا نام اس سے نہیں ہٹایا گیا۔ دوسری بات، اگر اسرائیل سے مراد اسرائیل کے وہی شہری ہیں جو کسی اور پاسپورٹ کے ذریعے پاکستان آ رہے ہیں اور انہی کے لیے یہ قاعدہ اور ضابطہ بنایا گیا ہے، تو جہاں اتنی کیٹیگریز ویب سائٹ پر بنائی گئی ہیں مختلف ملکوں کے لیے، تو کیا وہاں اس کے لیے الگ کیٹیگری نہیں بنائی جا سکتی؟ چلیں الگ کیٹیگری نہیں بنا سکتے، اسی صفحے پر اسرائیل کے ساتھ کوئی سٹار کا نشان دے کے نیچے نہیں لکھ سکتے کہ یہاں اسرائیل جو ہم نے لکھا ہے اس سے ہماری مراد یہ ہے؟ تو یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جب ہم تعلقات رکھیں گے تو وہاں ہو سکتا ہے مسلمانوں کو کچھ ریلیف ملے۔ وہاں انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ القدس فلسطین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، ناجائز غاصبانہ وحشیانہ ریاست قائم کر کے بیٹھے ہوئے، اور یہ پاکستان اور اسرائیل کا جو تصادم ہے یہ نظریات کا تصادم ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے اور اسرائیل خالص یہودی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ یہ نظریوں کا تصادم ہے، یہ ملکوں کا تصادم نہیں ہے۔ اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل امت کے قلب میں خنجر ہے جو گھسایا گیا ہے، اور پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم کون سے پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ کس قائد اعظم کے پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ ہم انہی کی باتوں سے پھر رہے ہیں، انہی کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں؟ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو معاملہ چھیڑا گیا ہے یقیناً اس کے پیچھے کچھ لوگ ملوث ہیں۔ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ملوث نہیں، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کرے، چاہے وہ بیوروکریسی میں کسی بھی لیول پر ہوں، چاہے سیکٹریز ہوں یا DGs ہوں، کسی بھی لیول پر ہیں، کہ جو بار بار اس طرح کے مذہبی معاملات کو اور حساس مذہبی معاملات کو چھیڑ کر مسلمانوں سے ان معاملات میں غیرت ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے، اور ان مولویوں کو ویسے ہی عمران خان سے اختلاف ہے، حکومت سے اختلاف ہے، تو ان کو اپنی سیاست چمکانی ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، ہم محض
پاکستانی اور مذہب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو کرنا چاہیے اس کی بات کرتے ہیں، اور ہر عقل مند آدمی جو تعصب سے بالا تر ہو کر سوچے اس کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پاکستانیوں پر اس کی ذمہ داری ڈبل اس لیے عائد ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کی کہ پاکستان وجود میں ہی اسلام کے نام پر آیا، تو اور سارے مسلمان ممالک سے زیادہ پاکستان کی ذمہ داری ڈبل ہے کہ وہ اس طرح کے سارے ایشوز پر آواز اٹھائے۔ اور ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس طرح کے حساس مسئلے جو بھی ہوں، ان کو چھیڑا جا رہا ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور بار بار چھیڑا جا رہا ہے تو بار بار آواز اٹھائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آج ایک مسئلہ چھیڑا کل دوسرا چھیڑا تو آدمی بالکل حواس باختہ ہو کر بیٹھ جائے کہ یار کس مسئلے کے خلاف آواز اٹھاؤں۔ وہ جب چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں؟ تو سوشل میڈیا پر آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ اٹھائیں۔ اپنے سیاسی رہنماؤں کو جن کو آپ نے ووٹ دی ہے، قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں، ان کو جا کر کہیں کہ وہ اس پر پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں، اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے، اور فوری طور پر ابھی جو FIA کی ویب سائٹ پر اسرائیل کا نام موجود ہے اس کو فوری طور پر وہاں سے ہٹایا جائے۔ اللہ 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 اللہ